اس لیے یہ جو بعض لوگوں کا تصور ہے کہ اگر کوئی کاروبار کے اندر محنت کر رہا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرے دنیا دار آدمی ہے، ایسا نہیں۔ یہی چیز ہے جس نے مسلمانوں کو آج پسماندہ بنا دیا اس ملک کے اندر، نہ تجارت میں، نہ صنعت میں، نہ کاروبار میں، کسی چیز میں ان کے پاس اولیت کا مقام نہیں ہے، مونوپولی ان کے پاس نہیں ہے۔ اس ملک میں رہنا ہے تو ترقی کرنی ہوگی۔ ایک موضوع اور بھی ہے تعلیم وغیرہ کے سلسلے میں، اس کو اپنے موقع پر انشاءاللہ عرض کیا جائے گا، لیکن یہ عنوان جو آگے آئی باب المال والامر بالطاعہ، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دینداری کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے ساتھ ساتھ کہ ایک نماز نہ چھوٹے، ایک فریضہ نہ چھوٹے، کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کیا جائے، کہیں سے سود نہ لیا جائے، کہیں سے بے ایمانی نہ کی جائے، نہ کہیں سے دھوکہ دیا جائے۔ جتنی چیزیں تجارت کو غلط کرنے والی ان سب سے پورے طور سے بچتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی تجارت کی جائے۔ کوئی ایسی حد نہیں ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد بندش قائم ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے ملت کا فائدہ ہوگا۔ ابھی جو 40 لاکھ کمائے گا وہ 1 لاکھ زکوٰۃ نکالے گا، اور جو 40 کروڑ کمائے گا وہ 1 کروڑ زکوٰۃ نکالے گا۔ اس سے فقراء و مساکین کی مدد ہوگی، اور جو 1 کروڑ زکوٰۃ نکالے گا تو وہ اسی اعتبار سے دین کے دوسرے کاموں کے اندر، ملت کے دوسرے کاموں میں خرچ کرے گا، اسپتال بنائے گا، اسکول بنائے گا، مدرسے بنائے گا، مسجد بنائے گا، رشتہ داروں کی دوسروں کی ضرورتوں میں کام آئے گا۔ اس لیے اس کو یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ تجارت کے لیے یا صنعت و حرفت کے لیے محنت کرنا یہ دینداری کے خلاف ہے۔ ہاں میں پھر دہراؤں گا، یہاں دونوں چیزیں چل رہی ہیں، طاعت کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی اچھا تاجر بن گیا اور اسی حساب سے دینداری اس کے اندر گھٹنے لگی، مزاج بدل گیا، رعونت آ گئی اور اپنے کو بڑا سمجھنے لگا، تو پھر یہ اس کے لیے تباہی کا سامان ہے۔